سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں ملکی مجموعی سیاسی، اقتصادی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ایران گئے ہیں، جہاں وہ ایرانی قیادت کے ساتھ افغان امن عمل اور جموں کشمیر کے تنازع سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مذہبی سیاحت کے فروغ کی حکومتی کوششوں کے تحت سری لنکا سے بدھ بھکشوؤں کا ایک وفد پاکستان کے 1 ہفتے کے دورے پر ہے، جو بدھ مت ورثے کے مختلف مقامات پر حاضری دے گا۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 137 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سحر و افطار کے اوقات میں بجلی کی بندش کے خلاف پلوامہ، بارہمولہ اور سری نگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ دورہ انہیں ایرانی قیادت کے ساتھ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کا ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے پاکستان اور ایران کے لیے افغان امن عمل اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کے ساتھ بات چیت میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے تنازع کشمیر پر واضح موقف اپنانے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کی حمایت کی اور ہماری کوشش ہوگی کہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ ایران کے اپنے ہم منصب جواد ظریف کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے، جس میں مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ فریقین افغان امن عمل میں تازہ ترین پیش رفت اور جموں کشمیر کے تنازع سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ اقتصادی تعاون تنظیم کے تحت علاقائی تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی غور کریں گے۔ وزیر خارجہ صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر گلیباف سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ مشہد شہر کا بھی دورہ کریں گے۔ سری لنکا سے سینئر بدھ بھکشوؤں پر مشتمل وفد نے آج صبح لاہور میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دھرما وجایا بدھ مسٹ وہاڑا امریکہ کے چیف ایبٹ اور صدر ڈاکٹر والاپولا پیانانڈا نے کہا کہ ہر مذہب نے امن و ہماہنگی کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے اقدامات میں معاونت سمیت ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ سری لنکا کی مدد کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت پاکستان مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔ وفد بدھ مذہب کے مختلف مقامات کے 1 ہفتے کے دورے کے لیے پاکستان میں ہے، جس کے اہتمام پاکستانی ہائی کمیشن کولمبو نے پاکستان میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے تناظر میں کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ابوظہبی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ انہوں نے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے، توانائی، ٹیکنالوجی، سیاحت اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ابوظہبی فنڈ کی جانب سے پاکستان کو فراہم کیے گئے $2 ارب قرضے میں سہولت دینے کے متحدہ عرب امارات کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے اپنے ملک کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے مستقبل کے اپنے منصوبوں اور اس سال اکتوبر میں ہونے والی دبئی نمائش سن 2020 میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعاون کے موقع کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔
شاہ محمود قریشی نے دونوں ملکوں کی ترقی میں متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کے مثبت کردار کو سراہا۔ انہوں نے اپنے ہم منصب کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور افغانستان میں جاری امن اور مصالحتی عمل کی مدد کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب رہے ہیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس بات پر اتفاق رائے ہوا ہے کہ کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان لاہور میں مسجد رحمت للعالمین سمیت ملک بھر میں اپنے دھرنے ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے 4 شیڈول میں شامل کارکنوں سمیت تمام کے خلاف درج کیے گئے مقدمات بھی واپس لیے جائیں گے اور مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک سے بے دخلی کے بارے میں آج ایک قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ ادھر قومی اسمبلی کا جمعرات کے روز ہونے والا اجلاس آج سے پہل ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے آج صبح شیڈول کی تبدیلی کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صدر عارف علوی نے وفاقی بیمہ محتسب کو ہدایت کی ہے کہ پالیسی رکھنے والوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ وہ وفاقی بیمہ محتسب ڈاکٹر محمد خاور جمیل سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی اور سال 2020 کی رپورٹ بھی پیش کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی بیمہ محتسب کو بیمہ کمپنیوں کی بد انتظامیوں کے مقدمات میں فوری انصاف فراہم کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ادارے کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینی چاہیے۔ صدر کی ہدایات پر بیمہ پالیسی کے حامل متاثرین کو 2 ارب 13 کروڑ روپے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے باوجود گزشتہ سال کے دوران 2187 شکایات نپٹائی گئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی خانزادہ نے آج اسلام آباد میں بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا۔ آذربائیجان کے سفیر نے خصوصاً امشقوں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر دنیا کے ملکوں کو جمع کرنے کے حوالے سے پاکستان اور پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں صفائی مہم کا آغاز کیا ہے جو 2 ہفتے جاری رہے گی۔ صوبائی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے صفائی عملے کے ساتھ تعاون کریں۔ اس مہم کا مقصد اپنے گرد و نواح میں صفائی رکھنے کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سحر اور افطار کے اوقات میں بجلی کی بندش کے خلاف پلوامہ، بارہمولہ اور سری نگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ پلوامہ کے گاؤں لتار کے مکینوں نے اسلام اور کشمیریوں کے خلاف پالیسیوں پر بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور لتار پلوامہ شاہراہ بند کر دی۔ انہوں نے رمضان المبارک کے دوران بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کی بھی شکایت کی۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 137 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5445 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وبا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 16,453 ہو گئی ہے، جبکہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,66,882 ہے۔ برطانیہ نے بھارت میں کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے کے پیش نظر اس پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر صحت میٹ کنہمن نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور وہاں سے آنے والی تمام پروازوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ادھر بھارتی حکومت کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث دارالحکومت نئی دہلی میں 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ گلگت اور ہنزا کے درمیان شاہراہ قراقرم یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ شاہراہ جگلوڈ گلگت میں گرو کے قریب تودا گرنے کے باعث بند ہو گئی تھی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 2 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، بالائی سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور گلگت 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 36، پشاور 29، کوئٹہ 25، مریض 17 اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، لیہ، جموں میں موسم ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، بارہمولہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لیہ 3، اننت ناگ اور شوپیاں 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔